آج ہم ایک بہت ہی اہم مفکر جان سٹورٹ مل اور ان کی مشہور زمانہ کتاب آن لبرٹی پر بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ اور ہاں، شروع کرنے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی بات، یہ گفتگو اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے کوشش تو بہت کی ہے کہ تلفظ اور گرامر ٹھیک ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہیں چھوٹی موٹی غلطی رہ جائے۔ خیر، تو جان سٹورٹ مل 19ویں صدی کے برطانوی فلسفی اور لبرل سیاسی سوچ کے آپ کہہ لیں ایک بڑے ناموں میں سے ایک۔ آج ہم خاص طور پر کتاب کے شروع کے حصوں کو دیکھیں گے، یعنی آزادی کی بنیاد کیا ہے اور وہ جسے مل اکثریت کی آمیریت کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے۔ تو شروع کریں؟ جی بالکل۔ دیکھیے، مل نہ شروع میں ہی ایک بات واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آزادی کی بات نہیں کر رہا جسے فلسفے میں ارادے کی آزادی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ فری ول بمقابلہ ڈٹرمنزم والی بحث۔ بالکل، وہ جو ایک گہرا مابعد طبیعیاتی سوال ہے کہ انسان کی مرضی آزاد ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا موضوع ہے شہری یا معاشرتی آزادی، سول یا سوشل لبرٹی۔ یعنی سوال یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک فرد پر جائز طور پر کتنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی حد کہاں ہے، فرد کہاں تک آزاد ہے اور معاشرہ کہاں تک مداخلت کر سکتا ہے؟ بالکل یہی سوال۔ اور مل کہتے ہیں کہ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس پر کھل کر بات کم ہی ہوئی ہے۔ حالانکہ عملی زندگی کے سارے جھگڑے اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ مستقبل میں ان کے مطابق اور بھی اہم ہو جائے گا۔ مستقبل کا سوال، یہ دلچسپ ہے۔ تو کیا وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں یہ آزادی اور اختیار کی کشمکش کیسی رہی ہے؟ جی ہاں، وہ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آزادی اور اتھارٹی یعنی اقتدار کے بیچ کی جدوجہد تاریخ کا، خاص طور پر پرانے وقتوں کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اچھا۔ قدیم زمانے میں یہ لڑائی زیادہ تر عوام اور حکمرانوں کے درمیان تھی۔ حکمران جیسے بادشاہ یا کوئی قبیلے کا سردار، ان کی طاقت کو عوام کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عوام کو تحفظ چاہیے تھا حکمرانوں سے۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ حکمران کی طاقت کو کسی طرح محدود کیا جائے، کیونکہ حکمران سوائے کچھ یونانی جمہوری ریاستوں کے عوام سے الگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا اختیار وراثت سے یا فتح سے آتا تھا، عوام کی مرضی سے نہیں۔ تو ان کی طاقت ایک ضروری برائی تھی؟ ہاں، یوں سمجھے، ملک چلانے کے لیے، دشمنوں سے بچانے کے لیے ضروری، لیکن خود عوام کے لیے خطرناک۔ ایک مثال دیتے ہیں شکاری پرندے کی، جو ریوڑ کو دوسرے جانوروں سے تو بچائے لیکن خود اس سے بھی ریوڑ کو خطرہ ہو۔ ٹھیک، تو اس شکاری پرندے کو قابو میں کیسے رکھا جاتا تھا؟ مل دو طریقے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ بنیادی حقوق منوا لیے جائیں، جنہیں وہ سیاسی آزادیاں کہتے ہیں۔ اگر حکمران ان کی خلاف ورزی کرے تو عوام بغاوت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا جو بعد میں آیا وہ تھا آئینی رکاوٹیں، یعنی حکومت کے اہم فیصلوں کے لیے عوام یا ان کے نمائندوں کی منظوری ضروری ہو۔ بس اسی حد بندی کو اس زمانے میں آزادی کہتے تھے۔ لیکن پھر جمہوریت آئی تو یہ سوچ بدلی ہوگی کہ اگر حکمران عوام کے ہی چنے ہوئے ہیں تو پھر ان سے کیا خطرہ؟ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مل ہمیں خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا کہ حکمران عوام کے نمائندے ہیں، ان کی مرضی سے کام کرتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا اب حکمران کی طاقت کو محدود کرنے کی کیا ضرورت؟ یعنی ایک طرح کی بے فکری پیدا ہو گئی۔ بالکل، کمپلیسنسی۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ قوم کو اپنی ہی مرضی سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مل اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں بھی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وہ بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد یہ بات صاف ہو گئی کہ خود حکومتی یا عوام کی اپنے اوپر طاقت جیسے جملے یہ اصل حقیقت نہیں بتاتے۔ کیسے؟ کیونکہ حقیقت میں عوام جو طاقت استعمال کرتے ہیں وہ ان سب لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی جن پر وہ استعمال ہوتی ہے، اور خود حکومتی کا مطلب ہر ایک کی خود پر حکومت نہیں، بلکہ ہر ایک پر باقی سب کی حکومت ہے۔ باقی سب کی، یعنی اکثریت کی؟ بالکل،
عملی طور پر عوام کی مرضی کا مطلب ہوتا ہے اکثریت کی مرضی یا ان لوگوں کی مرضی جو خود کو اکثریت کہلوانے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ تعداد میں اکثریت نہ بھی ہوں۔ اچھا، اور یہ اکثریت پھر اقلیت پر یا ان افراد پر جو ان سے متفق نہیں اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہے۔ اور یہیں پر مل اپنا وہ مشہور زمانہ تصور لاتے ہیں، اکثریت کی آمریت، the tyranny of the majority۔ اکثریت کی آمریت، یہ صرف قوانین کی بات ہے یا کچھ اور بھی؟ مل کے نزدیک یہ صرف سیاسی یا حکومتی جبر نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ خاص طور پر معاشرتی آمریت کے خطرے پر زور دیتے ہیں، سوشل ٹائرنی۔ معاشرتی آمریت، وہ کیسے؟ یہ وہ آمریت ہے جو غالب عوامی رائے، معاشرتی رسم و رواج، اخلاقی معیار ان کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یہ قانون کے بغیر ہی ان لوگوں کو دباتی ہے جو اکثریت سے الگ سوچتے ہیں یا الگ جیتے ہیں، ان کی انفرادیت کو کچلتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی قانون آپ کو نہیں روک رہا تب بھی معاشرہ آپ کو مجبور کر سکتا ہے۔ جی، اور مل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی آمریت کئی بار سیاسی جبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ان کی کتاب سے ایک جملہ ہے، معاشرہ اپنے احکامات خود نافذ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اگر وہ غلط احکامات جاری کرے یا ایسے معاملات میں دخل دے جن میں اسے نہیں دینا چاہیے تو وہ ایک ایسی معاشرتی آمریت پر عمل کرتا ہے جو کئی قسم کے سیاسی جبر سے زیادہ خوفناک ہے۔ زیادہ خوفناک؟ سیاسی جبر میں تو سزا، قید وغیرہ ہوتی ہے، یہ معاشرتی دباؤ کیسے زیادہ برا ہو سکتا ہے؟ مل کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، سیاسی جبر کی حدود پھر بھی واضح ہوتی ہیں، آپ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں، لیکن معاشرتی آمریت وہ بہت باریک ہوتی ہے، وہ زندگی کی ہر چھوٹی چیز میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کی سوچ، آپ کے احساسات، آپ کی روح تک کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، وہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ مل کے الفاظ میں یہ روح کو غلام بنا لیتی ہے۔ روح کو غلام بنا لیتی ہے، یہ تو واقعی بڑی سنگین بات ہے۔ تو اگر یہ خطرہ اتنا بڑا ہے، خاص طور پر جمہوری معاشروں میں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ مل کوئی اصول بتاتے ہیں اس سے بچنے کا؟ ہاں، وہ ایک اصول پیش کرتے ہیں جسے وہ خود ایک بہت سادہ اصول کہتے ہیں، اور آج کل یہ نقصان کا اصول یا ہارم پرنسپل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ان کی پوری کتاب کا آپ سمجھیں مرکزی خیال ہے۔ اچھا، کیا ہے یہ سادہ اصول؟ اصول یہ ہے، اور یہ مل کے الفاظ ہیں، کسی مہذب معاشرے کے کسی فرد پر اس کی مرضی کے خلاف طاقت کے جائز استعمال کا واحد مقصد دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے۔ اس فرد کا اپنا بھلا، چاہے وہ جسمانی ہو یا اخلاقی، اس طاقت کے استعمال کا کافی جواز نہیں ہے۔ اوہ، یعنی آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر، صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے لیے اچھا ہے یا اس سے وہ خوش رہے گا، یا یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے؟ بالکل نہیں، مل کہتے ہیں یہ سب باتیں اچھی ہیں، آپ اس شخص سے بحث کریں، اسے سمجھائیں، اس سے درخواست کریں، لیکن آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے، نہ اسے سزا دے سکتے ہیں، صرف اس کی اپنی بھلائی کے لیے۔ تو مداخلت کا جواز صرف تب ہے جب اس کا کوئی عمل دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ جب تک معاملہ صرف اس کی اپنی ذات تک ہے، اس کے اپنے اعمال یا خیالات تک، معاشرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مداخلت کرے۔ تو فرد اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر مکمل خود مختار ہے۔ مل کے الفاظ بالکل یہی ہیں، over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign۔ فرد اپنی ذات کا بادشاہ ہے۔ یہ بہت بہت طاقتور بات ہے۔ لیکن کیا یہ اصول سب پر لاگو ہوتا ہے، بچوں پر بھی یا؟ نہیں، مل یہ واضح کرتے ہیں، یہ اصول صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو ذہنی طور پر پختہ ہوں، میچور ہوں۔ بچوں پر یا قانونی طور پر نابالغ نوجوانوں پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ ان کو تو ان کے اپنے اعمال سے بھی بچانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی رعایت؟ ایک اور رعایت کا وہ ذکر کرتے ہیں جو آج کل کافی متنازع سمجھی جاتی ہے۔ وہ ان معاشروں کی بات کرتے ہیں جنہیں وہ پسماندہ معاشرہ کہتے تھے۔ پسماندہ معاشرے؟ جی، ان کے خیال میں جہاں پوری نسل ہی ابھی ان کے الفاظ میں نابالغی کی حالت میں ہو، وہاں آزادی کا یہ اصول پوری طرح لاگو نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کل یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ کے لیے کام کر رہا ہو۔ ان کے نزدیک آزادی کا اصول تبھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے جب لوگ بحث سے قائل ہونے اور اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے
19ویں صدی کے خاص نظریات کی عکاسی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو نقصان کا اصول ہے، کیا یہ کسی قدرتی حق، کوئی ایبسولوٹ رائٹ اس پر مبنی ہے؟ نہیں، میل یہ بات بہت صاف کہتے ہیں۔ وہ کسی فطری حق یا ایبسٹریکٹ رائٹ کی بنیاد پر یہ دلیل نہیں دے رہے۔ ان کی بنیاد ہے افادیت، یوٹیلیٹی۔ افادیت یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خوشی؟ ہاں، لیکن وہ اس میں ایک اہم اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ افادیت وسیع ترین معنوں میں ہے، جو انسان کے ایک ترقی پسند وجود، پروگریسو بینگ کے مستقل مفادات پر مبنی ہو۔ یعنی صرف لمحاتی خوشی نہیں، بلکہ انسان کی بحیثیت ایک ترقی کرنے والی مخلوق، اس کے جو لمبے عرصے کے مفادات ہیں ان کی بات ہے۔ اچھا، تو ان طویل مدتی مفادات کے لیے آزادی ضروری ہے؟ بالکل، ان کے نزدیک ان مستقل مفادات کے لیے انفرادی آزادی ناگزیر ہے۔ اس لیے آزادی میں مداخلت صرف تب جائز ہے جب وہ دوسروں کے مفادات کو ٹھیس پہنچائے۔ اور اگر کوئی دوسروں کو نقصان پہنچائے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، قانونی سزا بھی، اور اگر قانون مناسب نہ ہو تو معاشرتی ناپسندیدگی کی شکل میں بھی۔ مل یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ نہ کرنا یعنی بے عملی بھی دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسے کسی ڈوبتے کو نہ بچانا۔ ایسی صورت میں بھی جواب دہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے عملی پر ذمہ داری ڈالنے میں زیادہ احتیاط چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے اصولوں کی روشنی میں مل کن خاص آزادیوں کو سب سے اہم قرار دیتے ہیں؟ کون سے دائرے ہیں جہاں فرد کو پوری آزادی ہونی چاہیے؟ وہ بنیادی طور پر 3 بڑے شعبے گنواتے ہیں۔ پہلا، ضمیر اور سوچ کی آزادی۔ یہ بالکل اندرونی معاملہ ہے۔ ہر موضوع پر سوچنے، محسوس کرنے، رائے بنانے کی مکمل آزادی، چاہے وہ عملی ہو، سائنسی، اخلاقی یا مذہبی۔ دوسرا شعبہ ہے ذوق اور مشاغل کی آزادی، یعنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا، اپنا طرز زندگی اپنانا، اپنے شوق پورے کرنا، جب تک ہم دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، چاہے لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں یا غلط۔ اور تیسرا ہے میل جول کی آزادی، یعنی لوگوں کا آپس میں مل کر کسی بھی مقصد کے لیے اکٹھے ہونے یا تنظیم بنانے کی آزادی، بشرطے کہ وہ مقصد دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور یہ کہ شامل ہونے والے بالغوں اور انہیں زبردستی یا دھوکے سے شامل نہ کیا گیا ہو۔ تو سوچ کی آزادی، عمل کی آزادی، بشرطے کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو، اور مل کر کام کرنے کی آزادی۔ خلاصہ یہی ہے۔ مل کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ صحیح معنوں میں آزاد نہیں جہاں یہ تینوں آزادیاں مجموعی طور پر نہ ہوں، اور کوئی معاشرہ مکمل آزاد نہیں جہاں یہ مطلق اور غیر مشروط طور پر موجود نہ ہوں۔ ان کے نزدیک آزادی کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی بھلائی اپنے طریقے سے حاصل کریں، جب تک ہم دوسروں کو ان کی بھلائی سے محروم نہ کریں یا ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو آج ہم نے جان سٹورٹ مل کی آن لبرٹی کے بالکل بنیادی خیالات پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا فوکس شہری اور معاشرتی آزادی پر ہے، نہ کہ ارادے کی آزادی پر۔ ہم نے اکثریت کی آمریت کے خطرے کو سمجھا، خاص طور پر معاشرتی آمریت کو، جو قانون سے زیادہ گہرائی میں اثر کرتی ہے۔ جی ہاں، اور پھر ہم نے اس کا حل دیکھا، مل کر نقصان کا اصول، یعنی ہارم پرنسپل، کہ فرد کی آزادی میں مداخلت صرف اور صرف دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی وہ بنیاد ہے جس پر مل کے آگے کے تمام دلائل کھڑے ہیں۔ نقصان کا اصول یہ ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، یہ جانچنے کا کہ کب معاشرہ یا حکومت مداخلت کر سکتی ہے اور کب نہیں، یہ سمجھنا کہ فرد کب معاشرے کو جواب دہ ہے اور کب وہ اپنی ذات کا، اپنے جسم و دماغ کا مکمل مالک ہے۔ اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ جمہوریت خود بخود آزادی کی ضمانت نہیں، بلکہ اس میں ایک نیا خطرہ ہے، اکثریت کی رائے کا جبر، جو صرف قانون سے نہیں بلکہ سماجی دباؤ سے، رسم و رواج سے، لوگوں کی ناپسندیدگی سے انفرادیت کو دباتا ہے۔ یقیناً، اور یہ بات آج بھی اتنی اہم ہے نا؟ بلکہ شاید آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جہاں رائے عامہ کا دباؤ اتنا فوری اور شدید ہوتا ہے، یہ معاشرتی آمریت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہو۔ بالکل، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اگلے حصے میں ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مل اس نقصان کے اصول کو ان تینوں آزادیوں میں سے پہلی اور شاید سب سے بنیادی آزادی پر کیسے لاگو کرتے ہیں، یعنی سوچ اور بحث کی آزادی پر۔
वो यकीनन एक और दिलचस्प गुफ्तगू होगी। जी, मैं भी मुंतजिर रहूंगी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। अब जाने से पहले एक सवाल उन सब के लिए जो सुन रहे हैं। क्या आज के दौर में जहां ऑनलाइन हुजूम या कैंसल कल्चर की बातें होती हैं, क्या ये अक्सरियत की आमरियत का खतरा 19वीं सदी से भी बड़ा नहीं हो गया? और क्या हम वाकई अमरी तौर पर अपने जिस्म और दिमाग पर इतने खुद मुख्तार हैं जितना मिल चाहते थे? इस पर सोचिएगा। अगली जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब ऑन लिबर्टी पर हमारी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पिछली बार हमने फर्द और रियासत के ताल्लुक पर बात की थी। आज हम मिल के एक और बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, फिक्र और बहस की मुकम्मल आज़ादी। जी बिल्कुल, और ये किताब का आप कह सकते हैं दिल है। मिल यहाँ गहराई में जाकर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर मुआशरा, चाहे वो हुकूमत के जरिए हो या फिर वो जो अवामी राय का दबाव होता है ना, उसके जरिए किसी ख्याल को क्यों दबाता है। हाँ, वो जिसे अक्सरियती राय की आमरियत कहते हैं, यानी द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। बिल्कुल, और वो उस खतरे से खबरदार करते हैं। तो ये सिर्फ कानून की बात नहीं, बल्कि समाजी दबाव, वो जो स्टिग्मा होता है, उसकी भी बात है। लोगों को डर लगता है कि अगर हमने कुछ मुख्तलिफ सोचा तो लोग क्या कहेंगे। जी, और इसी पसे मंजर में मिल एक आप कहेंगी बहुत ही बोल्ड किस्म का मौक़िफ़ अपनाते हैं। बहुत ज्यादा जुर्रतमंदाना। वो कहते हैं कि किसी भी राय को खामोश कराना, चाहे वो कितनी ही नापसंदीदा क्यों ना हो, हमेशा गलत है। वो मशहूर जुमला है ना उनका, जी, वो कि अगर सारी दुनिया एक तरफ हो और सिर्फ एक शख्स मुखालिफ हो, हाँ, तो भी बाकी दुनिया को उसे खामोश कराने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर उस अकेले शख्स के पास ताकत आ जाए तो उसे भी बाकी सबको चुप कराने का हक नहीं होगा। ये तो बहुत ही एब्सोल्यूट किस्म की बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं। उसकी वजह क्या बताते हैं वो? वजह बड़ी सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी है। मिल कहते हैं कि देखें, जब आप किसी राय को दबा रहे होते हैं तो आप एक तरह से ये दावा कर रहे होते हैं कि आप गलत हो ही नहीं सकते, आप इनफैलिबल हैं। अच्छा, आप मानकर चल रहे हैं कि आपकी बात 100% सही है और जो दूसरी बात है वो लाजमन गलत है। लेकिन तारीख अगर हम देखें, वो तो भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से, जहां पूरे के पूरे माशरे किसी बात पर यकीन रखते थे और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल गलत थे। बिल्कुल, यही तो मिल का मेन पॉइंट है। वो कहते हैं भाई, हर जमाने ने ऐसी बातें सच मानी हैं जिन्हें बाद वाले जमानों ने ना सिर्फ गलत कहा बल्कि मजाक उड़ाया। तो ये सोचना कि नहीं नहीं इस बार हमारा दौर बिल्कुल सही है, ये अपनी इनफैलिबिलिटी का दावा है। और इंसान तो इनफैलिबल नहीं होता। हो ही नहीं सकता। तो मिल कहते हैं कि गलती का इम्कान हमेशा रहता है और अपनी गलतियां सुधारने का तरीका क्या है? वो है बहस, तजर्बा, हर तरह की आरा को सुनना और उन पर गौर करना। तो पहला इस्तदलाल ये हुआ कि भाई जिस राय को आप दबा रहे हैं, हो सकता है वो ही सच हो। जी हाँ, उसे खामोश करके तो आप सच्चाई तक पहुंचने का एक रास्ता बंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई थियरी की बात नहीं है, तारीख में बार बार ऐसा हुआ है। जो नज़रियात शुरू में आप कहें बागियाना समझे गए, दबाए गए, वही बाद में बड़ी सच्चाइयां साबित हुई। तो किसी बात को सिर्फ इसलिए रद्द कर देना कि वो अभी मरूवज सोच से अलग है, ये तो अपनी ही टांग पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सही। मिल तो यहां तक कहते हैं कि गलतियों की इस्लाह का वाहिद मौसर तरीका यही है कि हर राय को हर पहलू से चैलेंज करने की पूरी आज़ादी हो। अच्छा, ये तो हुई पहली सूरत हाल। लेकिन मिल यहाँ रुकते नहीं हैं। वो एक और इम्कान पर बात करते हैं जो शायद मुझे तो ज्यादा दिलचस्प लगता है। फर्ज करें कि जो मरवजा राय है, जो सब मान रहे हैं, वो वाकई सच है। हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। मिल कहते हैं कि अच्छा, मान लिया आपकी बात सच है, लेकिन अगर आप इस सच्चाई पर कभी सवाल नहीं उठाने देते, उस पर बहस नहीं होने देते, उसे चैलेंज नहीं करने देते, तो वो सच्चाई भी एक मुर्दा अकीदा बन जाती है, डेड डॉगमा। मुर्दा अकीदा? अच्छा, इससे क्या मुराद है? यानी लोग मानते तो हैं मगर समझते नहीं है। बिल्कुल, बस अल्फाज रह जाते हैं जिन्हें लोग रट लेते हैं, तोते की तरह। मिल का वो जुमला है ना, जो शख्स सिर्फ अपने मामले का एक पहलू जानता है, वो उसके बारे में बहुत कम जानता है। सच्चाई को जिंदा रहने के लिए, इसमें जान डालने के लिए चैलेंज की जरूरत है। जब उस पर सवाल उठते हैं, जब उसका दिफा करना पड़ता है, तभी इसके असल मायने समझ आते हैं, तभी वो लोगों के दिलों में उतरती है।
یعنی اگر چیلنج نہ ہو تو عقیدے کی روح ختم ہو جاتی ہے، بس ایک خول سا رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مل اس کی مثال دیتے ہیں عیسائی اخلاقیات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بہت سے لوگ ہیں جو عیسائیت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، جیسے غریبوں سے محبت کرو، دشمنوں کو معاف کرو، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جی۔ لیکن ان کی زندگیوں پر ان اصولوں کا کوئی گہرا اثر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ مل کہتے ہیں اس لیے کہ اب ان باتوں پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، بس مان لیا جاتا ہے، ان کی گہرائی میں کوئی نہیں اترتا۔ اور وہ اس کا موازنہ کرتے ہیں شروع کے عیسائیوں سے، جن کے لیے یہ عقیدے ایک زندہ حقیقت تھے۔ بالکل، کیونکہ انہیں ہر روز ان کا دفاع کرنا پڑتا تھا، انہیں دلیلیں دینی پڑتی تھی، مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس مسلسل اب کہیں فکری کشمکش نے ان کے ایمان کو زندہ رکھا تھا۔ تو مل کا مشورہ یہ ہے کہ جب کوئی بات سب مان بھی لیں، تب بھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی بحث، کوئی چیلنج ضروری ہے۔ جی، وہ پرانے زمانے کے سکراتی مکالمے یا جو مدرسوں میں مباحثے ہوتے تھے، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی لیے تھیں کہ جو باتیں مان بھی لی گئی ہیں ان کو بھی سریکلی پرکھا جاتا رہے۔ اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے مل تاریخ سے کچھ بہت تکلیف دہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے نیک لوگ بھی اختلاف رائے کو دبانے میں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مثالیں واقعی آپ کہیں جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ سکرات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایتھنز جو اس وقت تہذیب کا گڑھ تھا، اس نے سکرات کو موت کی سزا دی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ مروجہ باتوں پر سوال اٹھا رہا ہے۔ پھر یسوع مسیح کی مثال، جنہیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے مصلوب کر دیا۔ اور شاید سب سے زیادہ حیران کن مثال مارکس اوریلیس کی ہے۔ رومن شہنشاہ، ایک فلسفی بادشاہ، بہت نیک، بہت دانشور سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اپنی تحریریں اعلیٰ اخلاق سکھاتی ہیں، لیکن اس نے بھی اپنے زمانے میں عیسائیوں پر بہت ظلم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نئے عقیدے ہیں یہ رومی سلطنت کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ان مثالوں سے مل کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار، کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ ہو، اسے یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی بات سنی جائے اور کون سی نہیں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، بہت تباہ کن غلط۔ اور مل اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ جی سچائی تو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ظلم و ستم سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ آخر میں جیتی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے تھے، جیسے ڈاکٹر جانسن۔ ہاں، مل اسے خوش فہمی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاریخ میں تو بے شمار مثالیں ہیں جہاں سچائی کو طاقت سے کچل دیا گیا، صدیوں تک کے لیے دبا دیا گیا۔ وہ لوتھر کی جو اصلاحی تحریک تھی، اس سے پہلے کی کئی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں۔ البیجین تھے، لولارڈز، ہسائڈز، ان سب کو سختی سے کچل دیا گیا۔ تو سچائی ہمیشہ جیت نہیں جاتی؟ فوراً نہیں، ضروری نہیں۔ مل کہتے ہیں کہ سچائی کا اصل فائدہ یہ نہیں کہ وہ مٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ کہ اسے بار بار دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بار دبا دی گئی تو امید رہتی ہے کہ مستقبل میں کوئی اور اسے پھر سے ڈھونڈ نکالے گا، شاید ایسے وقت جب حالات بہتر ہوں۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے بات کی قانونی سزا کی یا جسمانی تشدد کی، لیکن مل ایک اور خطرے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں جو شاید آج کل زیادہ عام ہے: سماجی عدم برداشت، سوشل انٹالرنس۔ بالکل، آج کل شاید کسی کو اس کی رائے کی وجہ سے سزائے موت تو نہ ملے، لیکن وہ جو سماجی دباؤ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا، اس کا خوف اب بھی بہت طاقتور ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنی وہ رائے جو ذرا مختلف ہوں وہ چھپانے لگتے ہیں۔ جی، یا کم از کم کھل کر ان کا اظہار نہیں کرتے۔ اس سے بظاہر تو ایک امن سا نظر آتا ہے، سب ایک ہی جیسی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن مل کہتے ہیں یہ مصنوعی امن ہے۔ ہاں، اور اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی قیمت انسانی ذہن کی پوری اخلاقی جرت کی قربانی ہے۔ لوگ سچ بولنے سے یا جو وہ باقی سوچتے ہیں وہ کہنے سے ڈرنے لگتے ہیں، ایک فکری بزدلی سی چھا جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مل کہتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو غیر روایتی خیالات رکھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کسے ہوتا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو روایتی خیالات والے ہیں، جو مین سٹریم ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ خود اپنی سوچ پر پہرے بٹھا دیتے ہیں کہ کہیں ہم کسی ایسی بات کی طرف نہ چلے جائیں جو غلط سمجھی جاتی ہو۔ ان کی اپنی ذہنی نشوونما رک جاتی ہے، تو اس طرح پورا معاشرہ فکری طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔
یعنی یہ صرف سچائی کی تلاش کا مسئلہ نہیں، یہ پورے معاشرے کی ذہنی صحت کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو مل نے اب تک دو امکانات دیکھے، یا تو دبائی گئی رائے سچ ہو سکتی ہے یا مروجہ رائے سچ ہو سکتی ہے لیکن بحث کے بغیر مردہ ہو جائے گی۔ اب وہ ایک تیسرا منظرنامہ پیش کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ کامن ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ سچائی اکثر آپ کہہ لیں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ملی جلی ہوتی ہے، یعنی جو مقبول رائے ہے اس میں بھی کچھ سچائی ہوتی ہے، اور جو غیر مقبول اختلافی رائے ہے اس میں بھی اکثر سچائی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے۔ تو مقبول رائے پوری سچائی نہیں ہوتی اکثر نہیں۔ مل کا یہی خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقبول رائے عام طور پر سچائی کی کسی ایک پہلو پر بہت زور دیتی ہے اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور جو اختلافی رائے ہوتی ہے وہ اکثر انہی نظر انداز کیے گئے پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے۔ تو مکمل سچائی کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی، مکمل تصویر دیکھنے کے لیے ان دونوں قسم کی آراء کا آپس میں ٹکرانا، ان کا مکالمہ ضروری ہے، تبھی ایک زیادہ متوازن اور مکمل سچائی سامنے آ سکتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ وہ روسو کی مثال دیتے ہیں، 18ویں صدی کا فلسفی۔ اس کے خیالات اس زمانے کی جو مروجہ تہذیب کی سمجھ تھی اس پر بڑی سخت تنقید تھے۔ مل کہتے ہیں روسو ہر بات میں صحیح نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں نے اس زمانے کی سوچ کے یک طرفہ پن کو چیلنج کیا، ان سچائیوں کو سامنے لایا جنہیں نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اچھا۔ اسی طرح وہ سیاست کی مثال دیتے ہیں کہ معاشرے میں نظم و ضبط، آرڈر پر زور دینے والی طاقتیں بھی ضروری ہیں، اور ترقی، پروگریس پر زور دینے والی بھی۔ دونوں کے پاس سچائی کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یعنی سچائی کوئی ایک چیز نہیں بلکہ مختلف زاویوں کو ملا کر دیکھنے سے زیادہ واضح ہوتی ہے، اس لیے ہر زاویے کو سامنے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بالکل، متضاد آراء کا ہونا صرف غلطی سدھارنے کے لیے یا سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اکثر ادھوری سچائیوں کو جوڑ کر ایک بڑی اور گہری سچائی تک پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہر رائے کا اظہار ہو مگر ذرا تمیز سے، مہذب انداز میں۔ ہاں، مل اس شرط پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کون کرے گا کہ معتدل یا مہذب انداز کیا ہے؟ یہ تو بہت سبجیکٹو بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیل بہت مؤثر ہوتی ہے، چبھتی ہے، تو جس پر تنقید ہو رہی ہو وہ فوراً اسے غیر مہذب یا جارحانہ کہہ دیتا ہے۔ تو کیا مل بدتمیزی کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انداز کا بہانہ ہے نا، یہ اکثر ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے جو طاقتور لوگوں یا نظریات کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بحث میں اصل خرابیاں اور ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، دلیلیں گھڑنا، حقائق چھپانا، مخالف کی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا۔ اور یہ کام تو بظاہر بڑے مہذب لہجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، مل کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بحث کی اصل اخلاقیات لہجے کی نرمی نہیں بلکہ فکری ایمانداری ہے۔ اور فکری ایمانداری میں کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے کہ آپ اپنی دلیلوں کی بنیاد ثبوت پر رکھیں، مخالف کی بات کو پوری ایمانداری سے سمجھیں اور بیان کریں، اس کے مضبوط ترین دلائل کا جواب دیں، اور اگر آپ غلط ہوں تو ماننے کو تیار ہوں۔ یہ ہیں اصل چیزیں۔ تو یہ جو پوری بحث کی مل نے فکر اور اظہار رائے کی آزادی پر، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ 4 بنیادیں بتاتے ہیں نا؟ جی، 4 اہم وجوہات۔ پہلی، جس رائے کو دبایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ سچ ہو، اسے دبانا اپنی انفیلیبلٹی کا دعویٰ کرنا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری، اگر وہ رائے غلط بھی ہے تو بھی اکثر اس میں سچائی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ مروجہ رائے کم ہی پوری سچائی ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کے ٹکراؤ سے ہی باقی سچائی سامنے آ سکتی ہے۔ تیسری، اگر مروجہ رائے پوری سچائی ہے بھی تو بھی اگر اس پر کھل کر بحث نہ ہو، اسے چیلنج نہ کیا جائے، تو لوگ اسے بس ایک تعصب کی طرح بغیر سمجھے مانیں گے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ؟ چوتھی، صرف یہی نہیں بلکہ اس عقیدے کے جو اصل معنی ہیں، جو اس کی روح ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کے کردار پر اثر انداز ہونا چھوڑ دے گا، بس ایک خالی خول، ایک رسمی جملہ بن کر رہ جائے گا۔ واقعی یہ فکر اور بحث کی آزادی کے حق میں ایک بہت ہی جامع اور آپ کہیں مضبوط مقدمہ ہے۔ یہ صرف ایک حق نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ایک لازمی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ مل اسی آزادی کو، یعنی سوچ کی آزادی کو عمل کی آزادی تک کیسے لے جاتے ہیں۔ مطلب صرف سوچنے کی آزادی نہیں بلکہ اپنی انفرادیت، اپنی انڈیویجویلٹی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی۔
جو وہ اگلے باب میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ایک اور دلچسپ گفتگو ہوگی۔ آج کی بات کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ مل نے یہ سب باتیں 150 سال سے بھی پہلے لکھی تھیں۔ آج کا دور تو معلومات کا اور غلط معلومات کا بھی ایک سیلاب ہے۔ تو کیا یہ جو مردہ عقیدوں کا خطرہ مل نے بتایا تھا، کیا وہ آج کم ہو گیا ہے؟ یا پھر وہ نئے طریقوں سے، جیسے یہ سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز ہیں یا فلٹر ببلز، ان کی شکل میں شاید زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید سننے والے پچھلی بار ہم نے فکر اور بحث کی آزادی پر مل کے دلائل کو دیکھا تھا، خاص طور پر یہ کہ سچائی تک پہنچنے اور معاشرے کی بہتری کے لیے الگ الگ رائےوں کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور توجہ مرکوز کر رہے ہیں صفحات 100 سے 133 پر، یعنی باب 3۔ بالکل۔ یہاں مل ایک ایسے خیال پر بات کرتا ہے جو میرا خیال ہے آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے، انفرادیت یعنی انڈیویجویلٹی۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مل کیوں سمجھتا ہے کہ یہ صرف کوئی ذاتی پسند کی بات نہیں، بلکہ انسان کی خوشی اور تہذیب کی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جی، اور مل اس کی شروعات بہت دلچسپ انداز میں کرتا ہے۔ وہ پچھلی بحث سے ہی جوڑتا ہے اسے۔ اچھا، کیسے؟ وہ باپ کے شروع میں ہی کہتا ہے کہ دیکھیں، جن بنیادوں پر ہم نے کہا تھا کہ سوچنے کی آزادی ضروری ہے نا، جی، وہی بنیادیں زندگی گزارنے یعنی عمل کی آزادی کے لیے بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ اچھا، یعنی سوچ اور عمل کی آزادی دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ وہ لکھتا ہے، مختصراً یہ مطلوبہ ہے کہ ان معاملات میں جو بنیادی طور پر دوسروں سے متعلق نہیں ہے، انفرادیت کو خود کو ظاہر کرنا چاہیے۔ جہاں طرز عمل کا اصول فرد کا اپنا کردار نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی روایات یا رواج ہیں، وہاں انسانی خوشی کے بنیادی اجزاء میں سے ایک کی کمی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے کہنے پر چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، تو آپ خوشی کا ایک اہم حصہ کھو رہے ہیں۔ جی، لیکن وہ شرط یہاں بھی لاگو ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ کون سی شرط؟ کہ یہ آزادی صرف وہیں تک ہے جہاں تک آپ کے عمل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک، یہ تو واضح ہے۔ اچھا، اب اس نقطے پر آتے ہیں کہ ان معاملات میں جو بنیادی طور پر دوسروں سے متعلق نہیں ہے، یہ تو خود ایک لمبی بحث ہے کہ کون سے معاملات صرف ہم سے متعلق ہیں۔ ہاں، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور مل اس پر بعد میں بات بھی کرتا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مل کو رواج یا دوسروں کی نقل کرنے میں مسئلہ کیا نظر آتا ہے۔ ہاں، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آخر معاشرے تو چلتے ہی رواجوں سے ہیں، کیا مل ان سب کو غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مل یہ نہیں کہہ رہا کہ رواج بیکار ہیں۔ وہ مانتا ہے کہ ماضی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہر نسل صفر سے تو شروع نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ لیکن اس کا اصل اعتراض ہے آنکھیں بند کر کے نقل کرنے پر۔ مطلب جب کوئی شخص صرف اس لیے کچھ کرتا ہے کہ سب یہی کرتے ہیں یا ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مل کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی وہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرتا جو اسے انسان بناتی ہیں۔ کون سی صلاحیتیں؟ جیسے مشاہدہ کرنا، خود سے سوچنا، فیصلہ کرنا، امتیاز کرنا، اپنی پسند ناپسند کو سمجھنا اور اس پر قائم رہنا۔ اچھا، مل کے نزدیک یہ صرف کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں، یہ تو کردار بنانے کا عمل ہے۔ جب آپ خود انتخاب نہیں کرتے تو آپ کی یہ صلاحیتیں، یہ ذہنی پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف باغی ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے۔ مل نے کہیں لکھا تھا نا کہ جو دوسروں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دیتا ہے، اسے بندر جیسی نکالی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جی بالکل، ایپ لائک امیٹیشن۔ یہ کافی سخت الفاظ ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تقلید کرنا انسانی صلاحیتوں کی توہین ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو بالکل نیا راستہ بنانا چاہیے، رواج اور تجربے کو بالکل چھوڑ دے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ مل یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہ کہتا ہے کہ تجربے کو اپنا بنائیں۔ اپنا بنائیں؟ مطلب رواج آپ کو معلومات دے سکتا ہے، دوسروں کا تجربہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ، آخری انتخاب آپ کا اپنا ہونا چاہیے، آپ کی اپنی سمجھ، آپ کی طبیعت کے مطابق۔ یہاں یورل میل ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے انسان کی فطرت کی۔
جی وہ کہتا ہے انسان کوئی مشین نہیں ہے جسے ایک بنے بنائے ماڈل پر تیار کیا جائے اور بس وہ وہی کام کرے جو طے ہے، ٹھیک، بلکہ انسان ایک درخت کی طرح ہے جسے اپنی اندرونی طاقتوں کے مطابق ہر طرف بڑھنے اور پھیلنے کی ضرورت ہے، آزادانہ طور پر۔ واہ، درخت کی مثال۔ جی، اور رواج اور سماجی دباؤ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس درخت کو ایک خاص شکل میں کاٹنے چھانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی قدرتی بڑھوتری کو روکتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، یعنی ہر فرد میں ایک منفرد پوٹینشل ہے، ایک اندرونی قوت، اور اسے دبانے سے صرف فرد کا نقصان نہیں۔ بالکل، فرد کا تو ہے ہی، معاشرہ بھی اس رنگا رنگی سے محروم رہ جاتا جو یہ انفرادیت لا سکتی تھی۔ صحیح۔ اور یہیں سے ملے ایک اور دلچسپ نقطے پر آتا ہے جو شاید کچھ لوگوں کو متنازعہ بھی لگے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ مضبوط خواہشات اور جذبات کا دفاع کرتا ہے، اسٹرانگ امپلسز اینڈ ڈیزائرز۔ مضبوط جذبات کا دفاع عام طور پر تو انہیں خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، عام خیال یہی ہے کہ انہیں قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن مل کہتا ہے کہ یہ بذات خود برے نہیں ہیں۔ تو پھر؟ دراصل مل کے مطابق یہی مضبوط جذبات اور خواہشات توانائی کا سرچشمہ ہے، کردار کی عظمت ان سے پیدا ہوتی ہے۔ کردار کی عظمت؟ جی، یہاں تک کہ نیکی سے گہری محبت اور ضمیر کی مضبوطی بھی مل کہتا ہے انہی شدت حساسیتوں سے پیدا ہوتی ہیں جو ذاتی جذبات کو طاقتور بناتی ہیں۔ ارے واہ! مسئلہ جذبات سے مضبوط ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ ایک مضبوط اور تربیت یافتہ ضمیر اور عقل کے ساتھ متوازن نہ ہو۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، یعنی جذبات کو دبانا حل نہیں۔ نہیں، حل انہیں صحیح سمت دینا ہے، ایک باشعور ارادے کے ماتحت لانا ہے۔ لیکن مل کے زمانے میں، اور شاید آج بھی، زور تو دبانے پر ہی زیادہ ہے، خاص کر وہ جذبات جو ذرا ہٹ کر ہوں۔ یقیناً، اور مل کہتا ہے کہ یہی ہمارے زمانے کا اصل خطرہ ہے۔ کیا خطرہ؟ جذبات اور انفرادیت کی زیادتی نہیں، بلکہ ان کی کمی۔ کمی؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، مل کہتا ہے کہ معاشرہ خاص طور پر جو جمہوری اور مساوات پسند ہوں، وہ افراد پر ایک جیسا ہونے کے لیے بہت دباؤ ڈالتا ہے۔ کس قسم کا دباؤ؟ صرف قانون کا؟ نہیں، قانون سے زیادہ عوامی رائے کا دباؤ، سماجی توقعات کا۔ مل اسے دشمنانہ اور خوفناک سینسرشپ کہتا ہے۔ اچھا۔ سماجی سینسرشپ۔ جی۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میرے لیے کیا صحیح ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرتبے کے لحاظ سے کیا ٹھیک لگے گا، یا دوسرے لوگ، خاص کر مجھ سے اونچے مرتبے والے، کیا کرتے ہیں، یا بس یہ کہ رواج کیا ہے۔ میرے مرتبے کے مطابق کیا مناسب ہے۔ اف، یہ جملہ تو آج بھی ہر جگہ سنائی دیتا ہے۔ بالکل، اور اس طرح مل کہتا ہے لوگ اپنی انفرادیت، اپنی اصل فطرت کو دبا دیتے ہیں۔ تو مل اس کنفارمٹی، اس یکسانیت کے دباؤ کو کتنا خطرناک سمجھتا ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ اس کا موازنہ کیلونزم کے اس نظریے سے کرتا ہے۔ کیلونزم؟ جی، جس میں انسانی فطرت کی ہر صلاحیت کو شک سے دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ اپنی مرضی کرنا سمجھا جاتا ہے۔ نیکی صرف اطاعت میں مانی جاتی ہے۔ مل کہتا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو دبانا، چاہے مذہب کے نام پر ہو یا سماج کے نام پر، انسان کو ادھورا بنا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ کس چیز کی تعریف کرتا ہے؟ وہ یونانی تصور کی بات کرتا ہے، خودی کی نشو نما کا تصور، گریک آئیڈیل آف سیلف ڈیولپمنٹ، جس میں انسان کی تمام صلاحیتوں کو ہم آہنگی سے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا۔ مل کے لیے انفرادیت کو بڑھنے دینا نہ صرف فرد کو زیادہ مکمل اور خوش بناتا ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کو بھی زیادہ رنگارنگ، زیادہ جاندار اور زیادہ ترقی یافتہ بناتا ہے۔ تو یہ صرف فرد کی بات نہیں، معاشرے کی بھی بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتا ہے جو چیز بھی انفرادیت کو کچلتی ہے وہ آمریت ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ جو چیز بھی انفرادیت کو کچلتی ہے وہ آمریت ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کا معاشرتی ترقی سے کیا تعلق؟ مطلب ایک فرد اپنی مرضی سے جی رہا ہے، اس سے پورے معاشرے کو کیسے فائدہ ہوگا، خاص طور پر اگر وہ ذرا عجیب سا ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مل کا جواب ہے اصلیت، یعنی اوریجنلٹی۔ اصلیت؟ جی، معاشرتی ترقی کا انحصار بڑی حد تک اصلیت پر ہوتا ہے۔
نئی سچائیاں کون دریافت کرتا ہے؟ پرانے مسائل کے نئے حل کون لاتا ہے؟ زندگی گزارنے کے بہتر طریقے کون ایجاد کرتا ہے؟ وہ لوگ جو ذرا ہٹ کر سوچتے ہیں۔ بالکل، وہ افراد جو بنی بنائی لکیر پر نہیں چلتے، جو سوال اٹھاتے ہیں، جو تجربہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ مل مانتا ہے کہ ایسے جینیس لوگ کم ہوتے ہیں، شاید ہزاروں میں ایک۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کم لوگوں کو پھلنے پھولنے کے لیے آزادی کا ماحول چاہیے۔ اگر معاشرہ سب کو ایک ہی جیسا بنانے پر تلا ہو تو یہ اصلیت، یہ جینیس پنپ نہیں سکتا۔ یعنی معاشرے کو ان کے لیے زرخیز زمین فراہم کرنی ہوگی۔ بالکل، آزادی کی زمین، تاکہ باقی سب ان کے کام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن کیا عام لوگ اس اصلیت کی قدر سمجھتے ہیں؟ اکثر تو لوگ نئی یا مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ مل اس نقطے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو ذہن خود اصلی نہیں ہوتے نا، وہ اکثر اصلیت کی قدر کو پہچان بھی نہیں پاتے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ عجیب خیال یا یہ الگ طرز زندگی ان کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ آج جو چیزیں عام ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو نئی اور عجیب ہی تھیں۔ درست۔ اس لیے مل کے نزدیک صرف جینیس کو آزادی نہیں چاہیے، بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ انفرادیت کو برداشت کریں، اس کی قدر کریں۔ یہ تو معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی کی بات ہے۔ لیکن مل ایک اور خطرے کا بھی ذکر کرتا ہے، اجتماعی اوسط درجے کا تسلط، کولیکٹیو میڈیوکریٹی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ براہ راست جمہوریت پر تنقید نہیں، لیکن جمہوری معاشروں کے ایک رجحان پر تشویش ضرور ہے۔ کیسا رجحان؟ کہ جیسے جیسے معاشرہ برابر ہوتے جاتے ہیں اور عوامی رائے کی طاقت بڑھتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ اوسط سوچ حاوی ہو جائے۔ اوسط سوچ؟ ہاں، یعنی وہ خیالات، وہ معیار، وہ طرز زندگی جو اکثریت کو ٹھیک لگتا ہے، بس وہی سب کے لیے معیار بن جائے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس ماحول میں غیر معمولی صلاحیت، اعلیٰ معیار یا منفرد سوچ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اوسط سے الگ ہوتی ہے۔ لوگ اکثریت کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس اوسط راج کا مقابلہ کیسے ہو؟ اگر اکثریت ہی یکسانیت چاہے تو انفرادیت کیسے بچے؟ یہاں مل ایک بہت ہی، آپ کہیں کہ جرأت مندانہ تجویز دیتا ہے۔ جی؟ وہ کہتا ہے کہ ایسے دور میں جب ایک جیسا ہونے کا دباؤ بہت زیادہ ہو تو صرف انفرادیت کافی نہیں، بلکہ انوکھے پن یعنی ایکسنٹرسٹی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ انوکھا پن؟ ایسنٹرسٹی؟ جی، وہ لوگ جو جان بوجھ کر رواج سے ہٹ کر چلتے ہیں، جو عجیب سمجھے جاتے ہیں، مل کہتا ہے وہ دراصل معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدمت؟ کیسے؟ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ رواج کی حکمرانی کو چیلنج کرتے ہیں۔ مل کا مشہور قول ہے نا، کون سا؟ Eccentricity has always abounded when and where strength of character has abounded. یعنی انوکھا پن وہیں زیادہ رہا ہے جہاں کردار کی مضبوطی رہی ہے، اور یہ معاشرے میں ذہانت، ذہنی طاقت اور اخلاقی جرت کا پیمانہ رہا ہے۔ انوکھے پن کو ایک سماجی خوبی قرار دینا، یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ روایتی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی جان بوجھ کر عجیب بن جائے؟ نہیں، مقصد عجیب بننا نہیں، مقصد ہے اپنی ذات کے مطابق جینا۔ اچھا۔ کہتا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ جینیس ہو یا عام، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا حق اور موقع ملنا چاہیے۔ جب کوئی شخص اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کا منصوبہ بناتا ہے تو وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، زیادہ مکمل انسان بنتا ہے۔ لیکن معاشرہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جی، اکثر کرتا ہے۔ معاشرہ ایسے کردار پسند کرتا ہے جو نرم ہوں، قابو میں آ جائیں، جن کا اندازہ لگانا آسان ہو۔ وہ مضبوط ارادے، توانائی اور انفرادیت سے گھبراتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، گفتگو کے آخر میں مل ایک تاریخی مثال دیتا ہے مشرق کی، خاص طور پر چین کی۔ اس سے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ مل مشرق کی مثال ایک وارننگ، ایک انتباہ کے طور پر دیتا ہے۔ انتباہ؟ جی، وہ کہتا ہے کہ مشرقی قومیں جیسے چین ایک زمانے میں بہت آگے تھیں، ان کے پاس اچھے قوانین تھے، ادارے تھے، وہ یورپ سے بھی بہتر تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گئیں، ان میں مزید ترقی کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ مل کے نزدیک اس جمود کی سب سے بڑی وجہ تھی رواج کی آمیریت،
ڈیسپوٹزم آف کسٹم. رواج کی آمیریت؟ جی، وہاں معاشرے نے سب کو ایک جیسا بنانے میں اتنی کامیابی حاصل کر لی، انفرادیت کو اتنا کچل دیا کہ ترقی کی روح ہی مر گئی. سب ایک ہی راستے پر چلتے رہے، نیا کرنے کی نہ ہمت رہی نہ خواہش. تو یہ یورپ کے لیے ایک سبق تھا؟ مل کو ڈر تھا کہ یورپ بھی اسی راستے پر جا سکتا ہے؟ بالکل. مل کا ماننا تھا کہ یورپ کی تاریخی ترقی کا راز ہی اس کے تنوع میں تھا. الگ الگ قومیں، الگ الگ طبقے، الگ الگ افراد. یعنی ڈائیورسٹی. جی، ڈائیورسٹی آف کیریکٹر اینڈ کلچر. یہاں زندگی کے کئی راستے تھے، مختلف نظریات تھے. اس سے ایک حرکت رہتی تھی، ایک مقابلہ، ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل. لیکن مل کو لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ اپنے زمانے میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ بھی تیزی سے یکسانیت کی طرف جا رہا ہے. تعلیم عام ہو رہی تھی، میڈیا پھیل رہا تھا، تجارت بڑھ رہی تھی، سفر آسان ہو رہا تھا. یہ سب تو اچھی چیزیں ہیں. اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن مل کہتا ہے ان کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا تھا کہ لوگ ایک جیسے ہوتے جا رہے تھے. وہ چائنیز آئیڈیل یعنی تمام لوگوں کو یکساں بنانے کے قریب جا رہے تھے. یعنی وہ طاقتیں جنہیں ہم ترقی سمجھتے ہیں وہی انفرادیت کو ختم کر سکتی ہیں؟ مل کا انتباہ یہی ہے. وہ ان طاقتوں کا دشمن نہیں، لیکن وہ ان کے اس ممکنہ منفی اثر سے خبردار کر رہا ہے. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انفرادیت کا دفاع کیا جائے، اس کی قدر کو سمجھا جائے، اسے فروغ دیا جائے. اور یہ کام اب کیا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. دیر ہو جائے مطلب اس سے پہلے کہ یہ تنوع ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ معاشرہ اتنا یکساں ہو جائے کہ کسی بھی قسم کا فرق، کوئی بھی انحراف برداشت کرنا ناممکن لگے. کیونکہ اگر لوگ تنوع دیکھنے کے عادی ہی نہ رہیں تو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے، اور پھر رواج کی حکمرانی مکمل ہو جائے گی. واقعی یہ باب تو انفرادیت کا ایک زبردست دفاع ہے، اور یہ صرف فرد کی خوشی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی زندگی اور ترقی کے لیے ضروری ہے. مل ہمیں یکسانیت، رواج پرستی اور اوسط درجے کی حکمرانی کے خطرات سے بہت شدت سے خبردار کرتا ہے. بالکل، پیغام صاف ہے. انفرادیت کو دبانا چاہے کسی بھی نام پر ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ آمریت ہے اور آخرکار جمود کی طرف لے جاتی ہے. اپنی اگلی اور آخری گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ مل ان اصولوں کو عملی معاملات پر کیسے لاگو کرتا ہے. فرد کی آزادی اور معاشرے کے اختیار کے بیچ وہ لائن کہاں کھینچی جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے. جی، وہ بحث بھی بہت دلچسپ ہوگی. اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ. مل نے یہ باتیں 19ویں صدی میں لکھی تھیں. آج 21ویں صدی میں، جہاں سوشل میڈیا، عالمی جیریت، معلومات کا سیلاب ہمیں ہر لمحہ ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے اور شاید ایک جیسا بنا بھی رہا ہے، وہاں کنفارمٹی، یونیفارمٹی اور اکثریت کی آمریت کے بارے میں مل کے یہ انتباہات کتنے زیادہ شدید، کتنے زیادہ متعلقہ اور کتنے زیادہ غور. خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی کتاب کے بنیادی خیالات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو لکھی تو 19ویں صدی میں گئی تھی. جی ہاں. لیکن جس کی گونج آج بھی، میرا مطلب ہے، بہت واضح طور پر سنائی دیتی ہے. جان سٹورٹ مل کی آن لبرٹی. بالکل کلاسک متن ہے یہ. ہمارے پاس اس مشہور کتاب کے کچھ، آپ کہہ لیں، منتخب حصے ہیں جو فرد، معاشرہ اور آزادی کے بڑے پیچیدہ رشتوں کو کھنگالتے ہیں. جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان حصوں سے وہ اہم ترین نکات نکالیں جو آج بھی ہمیں، آپ کو، سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. صحیح. مل کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی فرد کی آزادی کہاں ختم ہوتی ہے اور معاشرے کا اختیار وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہے جو ہر دور میں ہر معاشرے کے لیے اہم رہا ہے. بالکل. تو آئیے پھر سیدھا مل کے سب سے مشہور تصور پر بات کرتے ہیں، یعنی شہری یا سماجی آزادی اور اس کی حدود. جی. وہ شروع میں ہی یہ واضح کر دیتے ہیں نا کہ یہ بحث ارادے کی آزادی یعنی فری ول اس پر نہیں ہے. نہیں، اس پر نہیں ہے. یہ زیادہ عملی سوال ہے. ہاں، بلکہ شہری یا سماجی آزادی پر ہے. جی ہاں، یعنی معاشرہ کہاں تک جا سکتا ہے فرد کے معاملات میں، اس کی حدود کیا ہیں. اچھا. اور مل فوراً ہی ایک بہت بڑے خطرے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر جمہوری معاشروں میں. جی، وہ اکثریت والا. ہاں، اکثریت کی استبداد، ٹائرنی آف دا میجورٹی جسے وہ کہتے ہیں. بالکل.
اور یہ خیال کہ بھئی عوام کی حکومت ہے، عوام نے خود چنی ہے، تو عوام پر ہی پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ تو لگتا ہے منطقی، لیکن مل کے نزدیک یہ ایک خطرناک غلط فہمی تھی، بہت بڑی غلط فہمی۔ اچھا، تو یہ نقطہ واقعی اہم ہے، یعنی عوام کی حکومت کا مطلب عملی طور پر اکثر اکثریت کی حکومت ہوتا ہے۔ جی، اکثریت کی، یا بعض اوقات وہ گروہ جو خود کو اکثریت منوا لیتا ہے۔ صحیح، اور یہ اکثریت پھر اقلیت پر یا ان افراد پر جو ان سے متفق نہیں ظلم کر سکتی ہے۔ ہاں، اور مل اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم صرف سرکاری قانون یا فیصلوں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اچھا، معاشرہ خود ایک ظالم بن سکتا ہے جب وہ اپنے جو مروجہ خیالات ہیں، اپنی روایات، اپنے طور طریقے ان لوگوں پر زبردستی مسلط کرتا ہے جو مختلف سوچ رکھتے ہیں یا مختلف طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں۔ اسے وہ سماجی استبداد کہتے ہیں نا، سوشل ٹائرنی۔ جی، سماجی استبداد۔ اور ان کے خیال میں یہ سیاسی جبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، زیادہ خطرناک اس لیے کہ یہ سماجی دباؤ یہ زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل میں گھس جاتا ہے۔ اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ آپ کی روح تک کو ایک طرح سے جکڑ لیتا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اس لیے مل کہتے ہیں کہ ہمیں صرف حکومتی ظلم سے نہیں بلکہ معاشرے کی جو غالب رائے ہے، جو غالب احساس ہے، اس کے جبر سے بھی تحفظ کی ضرورت ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، لکیر کہاں کھینچی جائے؟ فرد کی آزادی میں مداخلت کب جائز ہے؟ جی، یہاں مل اپنا وہ جو ان کا مشہور اصول ہے وہ پیش کرتے ہیں، نقصان کا اصول یا ہارم پرنسپل۔ جی، یہ واقعی آن لبرٹی کی بنیاد ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال ہے یہ۔ کیا ہے یہ اصول؟ ذرا وضاحت کریں۔ مل کا موقف جو اس وقت بڑا انقلابی تھا بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی فرد کے عمل کی آزادی میں مداخلت کا واحد جائز مقصد دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے، بس۔ صرف دوسروں کو نقصان سے بچانا؟ جی، فرد کا اپنا بھلا چاہے وہ جسمانی ہو یا اخلاقی، یہ کافی وجہ نہیں ہے کہ معاشرہ اسے مجبور کرے۔ یعنی آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، بالکل، اس سے بحث کر سکتے ہیں، اسے قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں۔ ہاں، ترغیب دے سکتے ہیں، لیکن اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، جب تک کہ اس کا عمل کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو۔ بالکل۔ کلیدی لفظ دوسرے ہیں۔ فرد اپنے اعمال کے صرف اس حصے کے لیے معاشرے کو جوابدہ ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے، اور جو حصہ صرف اس کی ذات سے متعلق ہے اس میں اس کی آزادی مل کے مطابق مطلق ہونی چاہیے، ایبسولوٹ۔ وہ کہتے ہیں فرد اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر خود مختار ہے، سوورن۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا۔ البتہ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اصول بالغ اور ذہنی طور پر پختہ افراد کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ اہم ہے۔ بچوں پر یا ان کے الفاظ میں پسماندہ معاشروں پر جہاں وہ سمجھتے تھے کہ آزاد بحث ممکن نہیں، وہاں شاید استبداد جائز ہو سکتا ہے اگر مقصد بہتری ہو۔ یہ ایک متنازع پہلو ہے ان کی فکر کا آج کل کے حساب سے۔ یقیناً، لیکن ان کا بنیادی زور مہذب معاشروں میں فرد کی خود مختاری پر تھا۔ اور ایک اور اہم بات آپ نے کہی تھی، افادیت پسندی کی۔ جی، مل خود کو افادیت پسند یوٹیلیٹیرین کہتے تھے، لیکن وہ افادیت کو بہت وسیع معنوں میں لیتے تھے۔ ان کے نزدیک فرد کی آزادی اور انفرادیت کی نشوونما یہ انسان کے بطور ترقی پذیر وجود، پروگریسو بینگ کے طویل مدتی مفادات کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یعنی آزادی بذات خود کوئی الگ چیز نہیں بلکہ مجموعی انسانی بھلائی اور ترقی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی فرد کے عمل کی آزادی۔ اسی اصول کی بنیاد پر پھر مل و فکر و اظہار کی آزادی کی بھی بہت پرزور بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ یہ شاید کتاب کا سب سے مشہور حصہ ہے۔ ان کے خیال میں کسی بھی رائے کو دبانا، چاہے وہ کتنی ہی غلط لگے، کتنی ہی غیر مقبول کیوں نہ ہو، یہ پوری انسانیت کو لوٹنے کے مترادف ہے۔ پوری انسانیت کو لوٹنا؟ یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے موجودہ نسل کا بھی نقصان ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ کیسے؟ اس کے لیے وہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ وہ 4 بڑے دلچسپ دلائل دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے جس رائے کو آپ دبا رہے ہیں وہ سچی ہو۔
जो लोगों से दबाते हैं वो गोया अपनी अदम खता यानी इनफेलेबल होने का दावा कर रहे हैं। वो ये फर्ज कर रहे हैं कि उनसे गलती नहीं हो सकती। और तारीख तो भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। बिल्कुल, हर दौर ने ऐसी रायें लिखी जिन्हें बाद के अदवार ने गलत या मुज़ाहका खेज समझा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज आप गलत नहीं हो सकते? सही, ये तो हुई पहली दलील। और अगर वो राय गलत हो तब भी? तब भी मिल कहते हैं उसे दबाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस गलत राय में भी सच्चाई का कोई ना कोई जोज, कोई पहलू छुपा हो। अच्छा। उनका ख्याल है कि जो राय गालिब होती है, जो मुरवज्जा होती है, वो शाज़ो नादिर ही पूरी सच्चाई होती है। अक्सर वो आधी सच्चाई होती है। तो मुख्तलिफ और मुतजाद आरा के टकराव से ही सच्चाई के बाकी जो गुमशुदा पहलू हैं वो सामने आते हैं। यानी सच्चाई को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इख्तिलाफ राय जरूरी है। नागुज़ीर है। एक तरह से सच्चाई का दरियाफ्त होना और समझा जाना ये इख्तिलाफ राय का मोहताज है। ये बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन जो दलील मुझे ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा चौंका देती है वो तीसरी और चौथी है। जी, वो भी बहुत गहरी हैं। कि अगर कोई मरूवजा राय पूरी सच्चाई हो भी, मान लिया कि वो 100% दुरुस्त है, तब भी अगर इस पर खुलकर बेखौफी से बहस ना की जाए, अगर इसे चैलेंज ना किया जाए, तो वो एक मुर्दा अकीदा बन जाती है, जिंदा सच्चाई नहीं रहती। मुर्दा अकीदा? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि लोग इस राय के माने, उसकी बुनियाद, उसके पीछे जो दलाइल हैं, उन्हें भूल जाते हैं। ओह। वो सिर्फ अल्फाज दोहराते हैं, तोते की तरह रट लेते हैं, बगैर समझे कि वो क्यों दुरुस्त है, उसका असल मतलब क्या है। और फिर चौथी दलील इसी से जुड़ी है कि इस अकीदे का किरदार और अमल पर जो हकीकी असर होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ एक रस्मी चीज़, एक ज़ुबानी जमा खर्च बनकर रह जाती है। तो गोया सच्चाई को जिंदा रहने के लिए और अपना असर बरकरार रखने के लिए भी बहस और चैलेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसे मुसलसल आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वो ताज़ा दम रहे, ताकि लोग उसे वाकई समझें और अपनाएं। वाह, यानी इख्तिलाफ राय सिर्फ गलत को सही करने के लिए नहीं, बल्कि सही को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। ये तो वाकई एक बहुत ताकतवर दलील है ना? इसीलिए वो सुकरात और ईसा मसीह जैसी मिसालें देते हैं कि कैसे बेहतरीन इंसानों और नज़रियात को दबाया गया। मिल इस बात पर भी जोर देते हैं कि जदीद दौर में शायद कानूनी सजाएं कम हो गई हों राय दबाने के लिए। जी, कम अज़ कम मगरबी मुआशरों में, उनके दौर में। लेकिन समाजी दबाव, बदनामी का खौफ, लोग क्या कहेंगे, ये चीजें अब भी बहुत मुअस्सर हैं। बहुत ज़्यादा। ये लोगों को अपनी राय छुपाने पर मजबूर करती हैं या कम से कम उसके खुले इजहार से रोकती हैं। और इससे क्या होता है? इससे मुआशरे की मजमूई अखलाकी जुर्रत खत्म हो जाती है। लोग सच बोलने या मुख्तलिफ सोचने से डरते हैं। हाँ, ये वही समाजी इस्तिबदाद वाली बात आ गई। बिल्कुल, ये उसी की एक शक्ल है। लोग जेल जाने से शायद न डरें, लेकिन मुआशरती बाइकॉट या मजाक उड़ाए जाने से डरते हैं। और मिल के नजदीक ये फिक्री तरक्की के लिए जहर कातिल है। यकीनन। अच्छा, फिक्र की आज़ादी के साथ साथ मिल इंडिविजुअलिटी यानी इनफिरादियत की अहमियत पर भी बहुत जोर देते हैं। जी, ये उनकी फिक्र का दूसरा बड़ा स्तून है। वो कहते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ ख्यालात मुफीद हैं, इसी तरह जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीक़े, मुख्तलिफ तजर्बात भी मुफीद हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इंसान की असल कदर सिर्फ उसके कामों में नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि उसमें भी है कि वो किस किस्म का इंसान बनता है, उसका किरदार कैसा है। और इंसान की बेहतरीन नशोनुमा कब होती है? तभी होती है जब उसे अपनी मर्जी, अपनी पसंद, अपनी सलाहियतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिले, सिर्फ दूसरों की रिवायात या रिवाज की पैरवी करने से। हाँ? उससे इंसान की अपनी जो खास सलाहियतें हैं, समझबूझ, फैसला करने की कुव्वत, इखलाकी इंतखाब करने की सलाहियत, ये परवान नहीं चढ़ती। वो इंसान को मशीन के बजाय एक दरख्त से तशबीह देते हैं शायद। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तशबीह है कि इंसान एक दरख्त की तरह है जिसे अपनी अंदरूनी कुव्वतों के मुताबिक हर सिमत में बढ़ने और फलने फूलने की जरूरत है। सिर्फ रिवाज की पैरवी करना तो? वो कहते हैं ये तो बंदर की तरह नकाली करना है, इसमें इंसान का अपना जौहर कहाँ जाहिर हुआ। सही। और वो ये भी कहते हैं कि ये इनफरादियत सिर्फ ज़ाती खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूरे माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है। माशरे की तरक्की के लिए कैसे? क्योंकि नए ख्यालात, नए तर्ज ज़िंदगी, नई राहें, नई ईजादात अक्सर उन्हीं लोगों से आती हैं जो ज़रा हट कर सोचते हैं, जो मरवजा रास्तों पर नहीं चलते। ये जीनियस लोग, ये असलियत रखने वाले अफराद, मिल इन्हें ज़मीन का नमक कहते हैं। अच्छा। मुआशरे को इनकी ज़रूरत होती है और इन्हें फलने फूलने के लिए आज़ादी का माहौल चाहिए।
وہ تنگ دائروں میں قید نہیں رہ سکتے۔ لیکن مل اپنے دور میں ایک خطرہ دیکھتے ہیں، اور شاید ہم اپنے دور میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ کون سا خطرہ؟ اکثریت پسندی کا غلبہ، جہاں ہر کوئی ایک جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں رائے عامہ ہی سب کچھ ہے، جی بالکل۔ اور انفرادیت کو، مختلف ہونے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عجیب سمجھا جاتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اب یہ نہیں پوچھتے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں یا میرے لیے کیا بہتر ہے، بلکہ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ میری حیثیت کے لوگ کیا کرتے ہیں، یا دوسرے کیا کر رہے ہیں، یا مروجہ طریقہ کیا ہے۔ اوہ، یعنی دوسروں کی تقلید؟ ہاں، اور اس سے انسانی صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ وہ چین کی مثال دیتے ہیں چین کی مثال؟ کس حوالے سے؟ کہ ایک وقت میں چین ایک بہت باصلاحیت اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن پھر وہاں رواج کی حکمرانی اتنی پکی ہو گئی کہ وہ قوم جامد ہو گئی، رک گئی۔ اچھا۔ جبکہ یورپ کی ترقی کا راز مل کے مطابق اس کے تنوع میں تھا، مختلف کردار، مختلف ثقافتیں، مختلف راستے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یورپ بھی اب اسی چینی آئیڈیل، یعنی سب کو ایک جیسا بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی، انہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے دور میں جہاں انفرادیت کو دبایا جا رہا ہو، وہاں صرف رواج کی پابندی سے انکار کرنا، ہاں، تھوڑا انوکھا ہونا بھی بذات خود ایک خدمت ہے، ایک طرح کی مزاحمت ہے۔ بالکل، تاکہ رواج کا جو جبر ہے، جو شکنجہ ہے، وہ ٹوٹے۔ یہ واقعی انفرادیت کی ایک زبردست، آپ کہہ لیں، توثیق ہے۔ تو انفرادیت اور فکر کی آزادی کی اہمیت واضح کرنے کے بعد مل دوبارہ اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ معاشرے کے اختیار کی حدود کیا ہیں۔ جی، اور وہ پھر اپنے اسی نقصان کے اصول پر واپس آتے ہیں، اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر معاشرہ صرف تب مداخلت کر سکتا ہے جب فرد کا عمل دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی کسی عادت یا طرز عمل سے صرف خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، مثلاً مل مثال دیتے ہیں بے وقوفی سے پیسے اڑا رہا ہے، یا بری صحبت میں ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں، تو معاشرہ اسے ناپسند کر سکتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے، لیکن اسے سزا نہیں دے سکتا یا زبردستی روک نہیں سکتا۔ لیکن اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی خود کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا اثر تو بالواسطہ طور پر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، معاشرے پر پڑتا ہے۔ جی، مل اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ مسترد کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ معاشرے کو یہ بال واسطہ قسم کی تکلیف برداشت کرنی چاہیے فرد کی آزادی کی خاطر۔ اچھا۔ معاشرے کا کام سزا دینا نہیں ہے اس معاملے میں، اس کا کام تعلیم و تربیت کے ذریعے بچپن سے فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود بہتر فیصلے کر سکے۔ اور وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ جب عوام و ناس یعنی اکثریت خالصتاً ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ہاں، تو وہ اکثر غلط بنیادوں پر کرتے ہیں۔ وہ اپنے تعصبات، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر مداخلت کرتے ہیں، نہ کہ کسی معقول اصول کی بنیاد پر۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے متعلق معاملات میں عوام کی رائے اکثر درست ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لیکن خالصتاً ذاتی معاملات میں ان کی رائے اتنی ہی غلط ہو سکتی ہے جتنی کہ درست۔ وہ اس کی کئی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے مذہبی عدم رواداری۔ جی، مثلاً کسی خاص کھانے پر پابندی لگانے کی کوشش، یا عبادت کے کسی خاص طریقے کو روکنا، یا پھر شراب بندی جیسی تحریکیں۔ ہاں، مل لا کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر اس سماجی حقوق کے نظریے کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ سماجی حقوق کا نظریہ وہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہ میرا سماجی حق ہے کہ دوسرا کوئی ایسا کام نہ کرے جو مجھے ناپسند ہے یا میرے خیال میں معاشرے کے لیے برا ہے۔ اچھا۔ مل کہتے ہیں کہ یہ اصول اگر مان لیا جائے تو پھر ہر قسم کی آزادی کے خلاف ورزی کا جواز نکل سکتا ہے، پھر تو کوئی بھی کسی بھی بات پر اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، آخر میں مل ان اصولوں کے عملی اطلاق یعنی ایپلیکیشنز پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ حصہ تھوڑا تفصیلی ہے لیکن اس کا بنیادی نقطہ وہی ہے۔ وہی ہے، مداخلت صرف نقصان سے بچانے کے لیے اور کم سے کم ضروری حد تک، جتنی ناگزیر ہو۔ جی، مثلاً وہ آزاد تجارت، فری ٹریڈ کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ لوگ دوسروں کی کامیابی سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نظام کا لازمی نتیجہ ہے اور مجموعی طور پر فائدہ مند ہے۔
یہ براہ راست نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ لیکن وہ اشیاء میں ملاوٹ کی روک تھام جی یا خطرناک کاموں کی جگہوں پر حفاظتی قوانین ان کو جائز سمجھتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ یہ دوسروں کو براہ راست نقصان یا خطرے سے بچاتے ہیں۔ یہ نقصان کے اصول کے دائرے میں آتا ہے۔ تعلیم کے معاملے میں ان کا موقف بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ وہ ریاست کا فرض سمجھتے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے لازمی ہو، کم از کم ایک بنیادی سطح تک۔ جی، یہ یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے میں سے ایک تعلیم میں تنوع، ورائٹی بہت ضروری ہے، ورنہ سب ایک ہی سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ یہ تو انفرادیت والی بات سے جڑ گیا۔ بالکل، حکومت معیار مقرر کر سکتی ہے، امتحانات لے سکتی ہے، لیکن اسے یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہیے کہ کیا پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے۔ اور وہ حکومت کی طاقت کے بیجا پھیلاؤ کے خلاف بھی خبردار کرتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر حکومت کوئی کام فرد سے بہتر کر سکتی ہو، تب بھی اکثر بہتر یہی ہے کہ وہ کام افراد یا مقامی ادارے خود کریں، تاکہ ان کی اپنی ذہنی اور عملی صلاحیتیں پروان چڑھیں اور ساری طاقت اور سارا اختیار چند سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ وہ بیوروکریسی یا دفتر شاہی کے خطرات سے آگاہ تھے۔ جی، بہت زیادہ، کہ اگر ساری ذہانت اور قابلیت حکومت میں جمع ہو گئی تو باقی معاشرہ کمزور اور بے عمل ہو جائے۔ تو ان کا آخری پیغام بہت گہرا ہے، بہت طاقتور ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ ریاست کی اصل قدر، اس کی اہمیت، بالآخر اس کے شہریوں کی قدر ہے۔ اگر ریاست اپنے شہریوں کو محض اپنے مقاصد کا زیادہ فرمانبردار اعلی کار بنانے کے لیے ان کی انفرادیت، ان کی ذہنی نشوونما، ان کی صلاحیتوں کو دبا دے گی، انہیں بونا بنا دے گی، جی، تو وہ پائے گی کہ چھوٹے آدمیوں سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ ریاست، وہ مشینری بے جان ہو جائے گی۔ واہ، کیا بات ہے! بہت زبردست اختتام ہے ان کی کتاب کا۔ بالکل۔ تو خلاصہ کریں اگر ہم، تو مل ہمارے سامنے فرد کی آزادی کا، خاص طور پر سوچ، اظہار اور طرز زندگی کے انتخاب کی آزادی کا ایک نہایت طاقتور مقدمہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان کے نزدیک یہ نہ صرف فرد کی ذاتی خوشی اور نشوونما کے لیے ضروری ہے، بلکہ پورے معاشرے کی ترقی، اس کی زندگی، اس کی فلاح کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اور معاشرتی مداخلت کی واحد جائز بنیاد، واحد کسوٹی، دوسروں کو پہنچنے والا نقصان ہے، ہارم پرنسپل۔ اور یہ خیالات جو 1.5 صدی سے بھی پہلے پیش کیے گئے، آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اس گفتگو کے اختتام پر چھوڑ جاتا ہے۔ شاید آج کا حتمی وہ سوچنے والا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، جہاں سوشل میڈیا کی عوامی عدالتیں لگتی ہیں، جہاں آن لائن ٹرولنگ ہے، کینسل کلچر کا رواج ہے، جہاں ہم اکثر اپنے نظریاتی ایکو چیمبرز یعنی اپنی ہی جیسی سوچ رکھنے والوں کے حلقوں میں بند رہتے ہیں، جی، کیا ہم مل کے بیان کردہ اکثریت کے استبداد کی ایک نئی، شاید زیادہ لطیف، زیادہ غیر محسوس مگر زیادہ طاقتور شکل کا سامنا کر رہے ہیں؟ ایک ایسی شکل جو شاید قانون کے ذریعے نہیں بلکہ سماجی دباؤ، آن لائن ہراساں اور الگ تھلگ کر دیے جانے کے خوف سے کام کرتی ہے۔ بالکل۔ کیا یہ ماحول آج انفرادیت کو، حقیقی مکالمے کو اور صحت مند اختلاف رائے کو اسی طرح دبا رہا ہے جس کا خطرہ مل نے اس وقت محسوس کیا تھا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا